بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج جو ہے ہمارا 4th لیکچر ہے اسلامیت کا۔ 3rd لیکچر میں آپ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیپٹر پڑھا تھا، تو آج ہم جو ہے واقعہ معراج پڑھیں گے۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، ان کو جنت دکھائی گئی اور دوزخ دکھائی گئی، اور 7 آسمانوں پر وہ مختلف نبیوں سے بھی ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، اس کی ریڈنگ۔ جو انڈر لائن ورڈز ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اس سے تقریباً 1.5 سال پہلے، 1 یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر کو معراج یا اسرا کہتے ہیں۔ ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کے لیے ایک سفید رنگ کا تیز رفتار جانور براق پیش کیا۔ براق نے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو مسجد کے دروازے پر باندھ دیا۔ یہ براق جو ہے یہ ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کی شکل کا ہے، تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے پر باندھ دیا اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو وہاں پر جتنے بھی نبی تھے وہ سب نبی وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، یعنی کہ جیسے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں گیٹ پہ، ایسے ہی جو فرشتہ وہاں پہ کھڑا تھا پہلے آسمان پر، اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیری کے درخت سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، یعنی کہ یہ بیری کا، یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس درخت تک پہنچایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ بہت سی نشانیاں دیکھی انہوں نے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اچھے کاموں پر اجر و ثواب ملتے اور برے کاموں پر لوگوں کو عذاب ہوتے دیکھا، اور اللہ تعالی سے گفتگو بھی کی، یعنی کہ وہاں پہ وہ نبیوں سے ملے، انہوں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور اچھے کاموں پر لوگوں کو جو ہے اجر و ثواب ملتے دیکھا اور برے کاموں پر سزائیں ہوتے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 وقت کی نمازیں مسلمانوں کے لیے فرض کی، یعنی کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر مسلمانوں کے لیے
جو تھی وہ 50 نماز دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ وہ 7ویں آسمان پر چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے جنت دوزخ دیکھی۔ اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہو اللہ تعالیٰ سے کیا تحفہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس بار کو اٹھا نہ سکے گی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کہنے لگے کہ 50 نمازیں آپ لے کر جا رہے ہو اپنی امت کے لیے، تو وہ تو 50 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اب دیکھیں 5 نمازیں ہیں تو وہ بھی بہت مشکل سے پڑھ جاتی ہیں، اور اگر 50 نمازیں ہوتی تو کون اس کے لیے ٹائم نکالتا، پھر تو بس نماز ہی ہوتی اور پھر کوئی اور کام نہ کر سکتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گی، اس لیے واپس جائیے اور نمازیں کم کرائیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جا کر کمی کی درخواست کی، ایک حصہ کم کر دیا گیا، یعنی کہ 5 نمازیں اس میں سے کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار بھیج کر نمازوں میں بار بار کمی کرائی، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب بھی آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں اور وہاں سے کم کروائیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہتے اور وہ 5 نمازیں کم کر دیتے، یعنی کہ اس طرح بار بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کرتے رہے۔ آخر میں یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ 5 کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نمازوں کی تعداد کم کر کے 5 کر دی ہے، لیکن جو لوگ پابندی سے 5 نمازیں ادا کریں گے انہیں 50 نمازوں کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے نمازوں کی تعداد تو کم کر دی ہے، لیکن جو لوگ یہ 5 نمازیں بھی پابندی سے جو ہے وہ ادا کریں گے تو ان کو 50 نمازوں کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ نماز کا اہم تحفہ ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ تو یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، اب اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں براق، جبرائیل علیہ السلام، تحفہ، اسرا۔ نمبر 1 ہے سفر معراج کو ڈیش بھی کہتے ہیں۔ اسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ڈیش نے سوتے ہوئے جگایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کے تیز رفتار ڈیش نے سواری کرائی، براق۔ نماز اللہ تعالیٰ کا مومن کے لیے ڈیش ہے۔ یہ بلینکس ہیں جو آپ نے بک پہ سالو کرنی ہے اور ان کو لرن کرنا ہے۔ آگے ہے یہ جملے کس نے کہے؟ یہ لکھا ہوا ہے فرشتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ۔ جب یہ واقعہ معراج کی جب ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں یہ سینٹینس پڑھے ہوئے ہیں کہ ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر گئے اور وہاں پہ جو نگہبان فرشتے کھڑے تھے ان سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولنے کو کہا، تو پھر تب جو تھے وہ فرشتے جو تھے انہوں نے کہا تھا ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فرشتے نے، وہاں پہ صرف فرشتے لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی ساتھ لکھنا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گی، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے واپس آ رہے تھے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دن رات میں تحفے میں دی ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گی، یعنی کہ اتنی نمازیں ان سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے گا، یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آگے جو لوگ پابندی سے 5 نمازیں پڑھیں گے انہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ جو تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے نمازیں کم کروانے، اور اللہ تعالیٰ ہر بار 5 نمازیں کم کر دیتے اور اس طرح نمازوں کی تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ پابندی سے 5 نمازیں پڑھیں گے انہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے صحیح جملوں پر صحیح ٹک اور غلط جملوں پر کراس کا نشان لگائیں۔
اور غلط جملوں کو درست کر کے لکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے جو صحیح جملے ہیں ان پہ ٹک لگانا ہے اور جو غلط ہیں ان کو آپ نے کراس کرنا ہے اور جو مسٹیک ہے جہاں پہ اس کو انڈر لائن کر کے اس کے اوپر آپ نے 50 لکھنا ہے. سوری صحیح آپشن جو ہے وہ لکھنا ہے. اب ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی. ٹھیک. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے پہلے 60 نمازیں فرض کی کراس 50 نمازیں فرض کی تھیں تو 60 کو انڈر لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اوپر رائٹ کریں گے 50. آگے ہے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک. نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھائی کراس بیت اللہ میں نہیں بلکہ مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی. تو بیت اللہ کو جو ہے وہ انڈر لائن کریں گے اور اوپر مسجد اقصی رائٹ کریں گے. تو یہ واقعہ معراج ہے جو ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے اور اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ بک پہ سالو کرنی ہے. اس کو لرن کرنا ہے آپ لوگوں نے اور جو انڈر لائن ورڈز کلیئر کروائے ہوئے ہیں اس کو آپ نے بلینکس کے طور پہ لرن کرنا ہے. اور اس میں کوشچن آنسر ویسے نہیں ہے لیکن یہ جو ہم نے کروایا ہے یہ والا کوشچن کہ یہ جملے کس نے کہے یہ والے کوشچن جو ہے یہ کوشچن کے طور پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے لرن کر کے اس کو رائٹ کر کے دیکھنا ہے آپ نے. اوکے. تھینک یو. اللہ حافظ.